بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو میری انتہائی اہم ہے اور خاص طور پر وہ ائمہ کرام کے جن کو ابھی تک حکومت کی طرف سے اعزازیہ کارڈ نہیں ملا ہے اور نہ ابھی تک ان کے پاس کوئی حکومتی کوئی وفد گیا ہے یا کوئی سیکٹری کوئی بھی نہیں گیا ابھی تک۔ ان کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس ابھی تک حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں آیا، آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے بھی حل جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیکٹری یونین کونسل کا نہیں آیا یا کوئی اور بھی نمائندہ نہیں آیا، آپ نے اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی، تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ اپنا مکمل ڈیٹا لیں، مکمل کوائف، آپ کی مسجد کے جو کوائف ہیں، مسجد کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، آگے صحن کتنا ہے، 7 کمرے ہیں، باتھ روم ہے، یہ ساری ڈیٹیل اپنا ایک کاغذ پر لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے متولی کا نام یا جو مسجد کی کمیٹی ہے اس میں جو چیئرمین ہے اس کا نام آپ ایک ورقے پہ لکھ لیں، اور اس کے شناختی کارڈ نمبر، متولی ہے یا چیئرمین کمیٹی کا، اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی آپ نے ایک پیج پہ لکھ لینا ہے۔ تو آپ یہ ساری ڈیٹیل لکھ کر سیدھا آپ نے یونین کونسل میں جانا ہے، جو آپ کے متعلقہ یونین کونسل ہے، آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور جا کر سیکٹری کو ملنا ہے۔ یونین کونسل کا جو سیکٹری ہوتا ہے آپ نے اس کو ملنا ہے، اور جا کر آپ نے یہ کوائف سارے اس کے سامنے رکھنے ہیں کہ میرے پاس ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا، میری ویریفیکیشن نہیں ہوئی، میری رجسٹریشن نہیں ہوئی، تو آپ مہربانی کریں میری رجسٹریشن کروا دیں۔ تو کیونکہ اب جو معاملہ ہے وہ کافی وقت گزر چکا ہے، اب معاملہ سیکٹری کے پاس نہیں رہا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے یہ سارا ڈیٹا سیکٹری کے پاس جمع ہو رہا تھا۔ اب یہ وقت ختم ہو چکا ہے، یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے، سیکٹری کو اب آپ ساتھ لیں اور اس کو لے کر آپ تحصیل کا جو آپ کا اے سی دفتر ہے، اے سی کا جو دفتر ہے تحصیل میں، تو وہاں پہ آپ نے سیکٹری کو لے کے جانا ہے۔ تو وہاں پہ جا کر آپ نے اے سی صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو سیکٹری کے ذریعے آپ نے وہ سارا ڈیٹا اے سی صاحب کو دینا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا میری ویریفیکیشن کرنے کے لیے، اس لیے میں بذات خود جو ہے یہ سارا ڈیٹا لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو سیکٹری صاحب جو ہیں وہ آپ کا ڈیٹا لے لیں گے اور وہ اس کے اندر اندراج کر لیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اے سی کے بات بھی نکل چکی ہوگی، یعنی اگر وہ سارا پروسیس ہو چکا ہے اور آپ نے دیر کر دی ہے، آپ نے جاتے ہوئے سستی کی ہے، غفلت کی ہے، تو اب یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ پہلا فیس چل رہا ہے، سیشن نمبر 1 ہے، اس کے بعد دوبارہ رجسٹریشن ہونی ہے، کیونکہ ابھی کافی مساجد ایسی ہیں، خاص طور پر جو بیک ورڈ علاقے ہیں، جو دیہات کے علاقے ہیں، ریتلے علاقے، وہاں پہ ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ یا یونین کونسل کا سیکٹری یا ایسی نہیں گیا ہے، اور نہ ہی اسپیشل برانچ والے گئے ہیں۔ اب وہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں حکومت کو کہ جو بیک ورڈ علاقے ہیں وہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں گیا۔ تو فیز 1 میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بڑی بڑی مساجد ہیں، جامع مسجد ہیں، شہر کی مساجد ہیں، ان کو سب سے پہلے جو رجسٹر کیا جا رہا ہے، ان کو سب سے پہلے رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اے سی کے دفتر میں جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ ریکارڈ جمع کرواتے ہیں، لیکن اے سی صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اب وقت گزر چکا ہے، تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محترمہ مریم نواز کا جو ہے پورے پنجاب کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، بڑی یا چھوٹی،
سب کی ویریفیکیشن کرنے کا جو ہے پلان ہے. تو یہ فیز 1 اگر گزر چکا ہے تو پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے وہی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، جو آپ کی معلومات ہیں، آپ کا شناختی کارڈ ہے متولی کے ہیں، یا جو کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کے شناختی کارڈ کاپی ہے، یہ سارا ڈیٹا آپ نے اے سی کو جمع کروا دینا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ بھائی یہ آپ رکھ لیں. جو فیز 2 چلے گا، دوبارہ سیشن ہوگا، دوبارہ رجسٹریشن ہوگی، تو اس کے اندر ہمارا یہ ڈیٹا جو ہے وہ شامل کر لینا. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اس کی باتوں میں آ کر کہ بھئی آپ اگر وہ آپ کا ڈیٹا نہیں لیتا، وہ آپ کے ڈاکومنٹس اپنے پاس نہیں رکھتا، تو آپ آ کے یونین کونسل میں جمع کروائیں، یونین کونسل کے سیکرٹری کو دے دیں، کیونکہ وہ فیز 2 جو ہے وہ ان قریب ہی ہونے والا ہے. جلدی یہ پروسیس مکمل ہونے کے بعد فیز 2 سیکشن 2 شروع ہونا ہے. تو اس کے اندر جتنی بھی مساجد کے ائمہ کرام ہیں، چھوٹی مسجدیں ہیں، بڑی مسجدیں ہیں، جامع مسجد ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے فیز 2 کے اندر کور ہوں گے. اس لیے اگر پہلے مرحلے میں پہلے سیشن میں آپ کا نام نہیں آیا، یا آپ نے جا کے پتہ کیا تو آپ کے نام نہیں آیا، لسٹ بھی نہیں آئی ابھی تک، آپ کے ویریفیکیشن بھی نہیں ہوئی، رجسٹریشن نہیں ہوئی، تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کے لیے انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے. ابھی جو چیدہ مسجدیں ہیں، بڑی مسجدیں ہیں، جامع مسجدیں ہیں، شہر کی مسجدیں ہیں، ان کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے. جو بالکل بیکورڈ علاقے ہیں، صحرا کے اندر، ریگستانوں میں، ادھر ادھر، تو یہ حکومت کا پلان ہے، منصوبہ ہے کہ پنجاب کی ہر چھوٹی بڑی مسجد کی ویریفیکیشن کی جائے. چاہے جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، عیدین ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ہر ایک امام کو حکومت کی طرف سے 25,000 وظیفہ دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ محترمہ مریم نواز کا ایک بہت بڑا اقدام ہے. تو آپ اپنے سیکرٹری کو یہ جمع کروا دیں. تو انشاءاللہ جب فیز 2 چلے گا، سیکشن 2 شروع ہوگا، تو سب سے پہلے آپ کا ڈیٹا ہی جو ہے وہاں پہ شمار کیا جائے گا، سب سے پہلے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. اس لیے ابھی تک آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، حکومتی نمائندہ نہیں آیا، آپ کے رجسٹریشن نہیں ہوئی، جمع نہیں ہوئے کاغذ، تو پھر بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز ان قریب فیز 2 شروع ہو رہا ہے، اور وہ بھی فیز 2 بھی اس طرح ہی ہوگا جس طرح اب یونین کونسل میں ہو رہا ہے، یونین کونسل وائز ہو رہا ہے، اسی طرح ہوگا. اس لیے تمام ائمہ کرام جو ہے وہ حوصلہ رکھیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سارا جو ہے کور ہو جائے گا، اور تمام ائمہ کرام کو انشاءاللہ حکومت کی طرف سے وظیفہ جلد از جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.